23واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من هو قانت، کیا وہ آدمی جو اطاعت کرنے والا ہے آناء اللیل، رات کے اوقات میں، ساجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقائما اور کھڑے ہوئے، یحذر الآخرۃ ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربی اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ قل هل یستوی الذین یعلمون، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ، الذین یعلمون جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ انما یتذکر، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک اور بد میں تقابل کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور اپنی راتوں میں کبھی اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے دل میں آخرت کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ ایک یہ آدمی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا نافرمان آدمی، اللہ کی توحید کا منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر، اللہ کے قرآن کا منکر۔ تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی برابر یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ ایک رب کا فرما بردار ہے اور ایک اللہ کا نافرمان ہے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرا نبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جس طرح علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا جیسے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح فرما بردار اور نافرمان بھی برابر نہیں ہیں۔ علم کے بغیر انسان نہ تو اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کی صفات کو، اور نہ توحید کو اور نہ رسالت کو۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مخلوق ساری پر فضیلت عطا کی اسی علم کی وجہ سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو وہ نام سکھلائے، فرشتوں کو نہیں پتہ تھا، اللہ نے حضرت آدم کو مخلوق پہ فضیلت دی علم کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم علم رکھنے والے کا سونا علم نہ رکھنے والے کی عبادت سے بہتر ہے۔ مراد صرف علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ عالم اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو۔ علم جو بھی حاصل کرے
اس اپنے علم پر عمل کرے تو ایسے علم والے کا سونا علم نہ رکھنے والے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقاہت رکھنے والا، دین کے مسائل سمجھنے والا، یہ شیطان پہ 1000 عابدوں سے باری ہے۔ عابد صرف عبادت گزار ہے، علم نہیں ہے، اس لیے عابد کو شیطان جلدی گمراہ کر دیتا ہے، جبکہ علم رکھنے والا انسان اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو علم رکھنے والے کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 گروہ اللہ کی عدالت میں شفاعت کر، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ انبیاء سفارش کریں گے، پھر علماء کی سفارش ہوگی، پھر شہداء کی سفارش ہوگی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم اور عابد کو عبادت یعنی عبادت گزار آدمی، ان دونوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اللہ کریم عابد سے فرمائیں گے کہ تو جنت میں داخل ہو جا، وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ، اور اللہ عالم سے فرمائیں گے کہ تو ٹھہر جا یہاں تک کہ تو لوگوں کی اچھی تربیت کے بدلے اب ان کی سفارش بھی کر، جہنم سے نکال کے جنت میں بھی داخل کر دے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اللہ کا قرآن پڑھا پھر اسے یاد کیا، اس قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے 10 عزیز و اقارب کے حق میں اللہ اس کی سفارش کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور یہ انہی لوگوں کے حق میں ہے صرف رسمی طور پہ قرآن حفظ نہ ہو، اور ماں باپ یہ فضائل تو سنتے ہیں اور الحمدللہ کوشش بھی بڑی کرتے ہیں، بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، لیکن بچے کو آگے ماں باپ ماحول نہیں دیتے۔ جب نہیں دیتے تو وہ بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بچہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر ایسا بچہ ماں باپ پر وبال ہوتا ہے۔ اور گھر میں ٹی وی اسی طریقے سے، اور شادی ناچ گانے سے بچے کو منع نہیں کیا جاتا، اسی انداز میں ہی حافظ قرآن بچہ بھی ہے، اس کے بالوں کی کٹنگ، اس کا جو ڈریس ہے، لباس ہے، سارا وہی حال ہے، تو ایسے بندے کو قرآن کی برکات پھر نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو حافظ قرآن بنائے یا دین کے کسی شعبے میں اپنے بچے کو داخل کریں تو کوشش یہ کریں کہ پھر اس بچے کو وہ ماحول بھی دے، تاکہ یہ بچہ آپ کے لیے، آپ کی بچی آپ کے لیے حقیقی معنوں میں صدقہ جاریہ بن سکے، صرف ڈسکو کاری یا ڈسکو عالم نہ بنے کہ جہاں ادھر بھی چلے اور ادھر بھی چلے، ہر طرف جانے والا، نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے۔ اس لیے بچے کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور ماں باپ بیچاروں کے لیے بھی یہ چیز وبال بنتی ہے۔ تو بچے کی ہر چیز پہ پھر نظر ہونی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ علم رکھنے والوں کی فضیلت اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، کیا وہ آدمی جو اطاعت کرنے والا ہے اور رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے، وقائما، اور کھڑے ہوئے،
یحذر الآخرۃ، وہ ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربی، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قل فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، انما يتذکر، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں ایسی مثالوں سے اولو الالباب، عقل والے لوگ اللہ کے قرآن کی ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ان لوگوں کے آگے اللہ کے قرآن کی آیتیں ایسی مثالیں بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح جن کی عقل نہیں ہے وہ لوگ اللہ کے قرآن کی آیتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قل فرما دیجئے یا عبادی الذین آمنوا، اے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کی زندگی میں جن لوگوں نے نیکی کی، اللہ کریم نے فرمایا حسنہ، ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ اس آیت میں خوف خدا کی تلقین فرمائی گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرا نبی، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اے ایمان والو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈریں، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اور یہ سوچتے رہو جس بندے کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے اللہ کی۔ باپ سامنے ہو تو بچہ نافرمانی باپ کی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے دل میں یہ خیال ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تو وہ بندہ پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے نیکی کی اللہ ان کو دنیا میں بھلائی نصیب کریں گے۔ اب بھلائی کیا چیز ہے؟ بھلائی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال کا زیادہ مل جانا یہی بھلائی ہے، مال کا زیادہ ملنا یہ بھلائی نہیں ہے۔ مال تو اللہ نے کفار کو بھی زیادہ دیا، مراد اس سے ایسی زندگی ہے بھلائی سے کہ جو عقیدے، اخلاق، اعمال کے لحاظ سے اچھی ہو۔ یہ بھلائی ہے کہ ایسی زندگی جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، اعمال اچھے ہو جائیں، اس انسان کی زندگی میں اسے بھلائی مل گئی۔ اور جسے یہ بھلائی مل گئی اس سے اللہ اس انسان کی دنیا کو بھی سنوارتے ہیں اور اللہ اس کی آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ نے بیان کیا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، لوگو اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ اہل ایمان کو حالات کے مطابق ہجرت کر جانے کی اللہ نے ترغیب دی۔ فرمایا جب کسی مقام پر کفار کا غلبہ ہو، دین کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے، تو پھر ایمان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں ایمان پہ اور قائم رہنا مشکل ہو ایسی زمین کو چھوڑ دو،
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگو میری زمین بڑی کشادہ ہے، تو کسی جگہ انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں، یا اسے رزق حلال کی دولت اس جگہ پہ نصیب نہیں ہو سکتی، اس بندے پر وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ ایمان کا بچانا، رزق حلال کا کمانا، یہ فرض ہے انسان پر، اس لیے وہاں سے جگہ کو چھوڑ دے اور ہجرت کر جائے دوسری جگہ جہاں انسان گناہ سے بھی بچ جائے، رزق حلال بھی اسے میسر ہو جائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہجرت کرنا بڑی مشکل ہے، انسان کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن ایمان کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہجرت کی، اور یہ بڑی قربانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو میں اجر بھی ایسا دوں گا جو بے حساب ہوگا۔ اللہ نے باقی نیکیوں کا اجر بیان کیا، صبر کرنے والے کا اجر رب نے فرمایا بے حساب دوں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر اللہ کی طرف سے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بلائی ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون، بے شک پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بے حساب۔